بعد میں انہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور کملی والے کی زندگی پہ ایک کتاب لکھی. وہ کہتا میں شام کو جا رہا تھا ایک سفر میں, افریقہ کا ایک سفر تھا, تو مغرب کے بعد کا وقت تھا, دن ڈوب چکا تھا. سامنے سے ایک سانپ آیا کالا, میں نے اپنی بندوق کو تانا. اس دوران میرا ایک دوست چیخا, کہنے لگا گولی نہ مار, لیکن میں گولی اس وقت میری بندوق سے گولی نکل گئی تھی اور سانپ وہیں تڑپ گیا اور مر گیا. اور کہنے لگا میری بازو شل ہو گئے, میری ٹانگیں بھاری ہو گئیں, میرا سانس پھولنے لگا اور میں بہت زیادہ ایک دم ایسے ہوا کہ مجھے بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو, میں بے ہوش ہو گیا. اور کہنے لگے جب میں بے ہوش ہو گیا تو مجھے پھر کوئی ہوش نہ رہا. میں نے دیکھا تو مجھے ہوش آیا تو گندم کی بوریاں تھیں, اوپر ایک چادر سی ٹانگی ہوئی تھی, میں اس کے نیچے سو رہا تھا. مجھے ہوش آیا تو میں نکاہت میں یعنی کمزوری میں بول نہ سکتا تھا. میں نے آواز سے اپنا جسم کی ساری طاقتیں جمع کی اور طاقتیں جمع کر کے میں نے آواز دی. تو وہ بھاگے بھاگے آئے, ہوش آ گیا, ایک دوسرے کو کہنے لگے. میں نے کہا مجھے کتنے گھنٹے بے ہوش رہا؟ کہا 4 دن سے بے ہوش. 4 دن سے. اور کہا کہ میں نے بے ہوشی کے دوران دیکھا 2 بندے آئے, 2 نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا, 2 نے ٹانگوں سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد ایک لے کے ایک چھوٹا سا بندہ تھا, ایک بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جیسے بونے کہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے, عدالتیں لگی ہوئی تھیں. انہوں نے ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کے مجھے ان کے سامنے رکھ دیا, اور ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا. دوسرے موجود تھے, انہوں نے کہا نہیں, اس کا بھائی سانپ بن کے آیا تھا, اور اس نے سانپ کا اللہ کا نام پہلے لیا تھا, اس کو چاہیے تھا جب اللہ کا نام لیا ایک دم گم ہو جاتا, اس نے مقابلہ کیا تھا. کہا کہ میری طرف سے مدعی آ گئے, مجھے پتہ نہیں کون ہے, مدعی آ گئے, اور وہ 7 بندے تھے, 7 بندے تھے, میری طرف سے مدعی آ گئے, میں پتہ نہیں کون ہے. اب وہ کہیں کہ اس کو قتل کا بدلہ قتل ہو, وہ شاہ جنات تھے, قتل کا بدلہ قتل ہو, اس کو قتل کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. اور وہ کہیں نہیں, اس نے اللہ کا نام لیا تھا اور پھر یہ سانپ بن کے آیا تھا, اور ہمیں حکم ہے کہ سانپ کو دیکھو تو فوراً مار دو. اس نے حکم پورا کیا کملی والے کا, اس نے سانپ کو فوراً مار دیا. سانپ کو فوراً مار دیا. اب یہ بحث مباحثہ ہو رہا, شاہ جنات خاموش سن رہے ہیں, دونوں کے دعوے سن رہے ہیں. تھوڑی دیر میں شاہ جنات نے یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ اس کو بری کیا جاتا ہے. اور پھر ایک دلیل جو مدعیت میرے ساتھ تھے, یعنی میری طرف سے جو میرا کیس لڑ رہے تھے, وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ مغرب کے بعد یہ نکلا تھا, اور مغرب کے بعد چیزوں کے نکلنے کی پیشین گوئی احادیث میں آتی ہے. اس حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو مغرب کے بعد باہروں گلیوں راستوں میں نہ نکالو, خطرناک چیزیں نکلتی ہیں جو ہماری سمجھ, احساس, ادراک, آنکھیں نہیں دیکھتی. کچھ کائنات کا ایک راز ہے جو ضروری نہیں ہر چیز دیکھ لیں ہم, ضروری نہیں ہے. اس پورے ہال میں آکسیجن ہے, مجھے نظر تو نہیں آتی. اس پورے ہال میں ہمارے موبائل کے نیٹ ورک سارے ہیں, نظر تو نہیں آتی. انگریز کی اندیکھی آنکھ کو بن دیکھے مانا, اور کملی والی کے فرمان کو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اس کی لاجک, اس کی وضاحت, اس کی کیا ہوگی. ہاں نہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ, میں مان گیا مولا تجھے اور تیرے فرشتوں کو, ورسلہ اور سارے رسولوں کو, وکتبہ, آمنت باللہ ملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر, آخرت کے دن. آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مولا میں ساری چیزوں کو اندیکھے مان گیا, میں موت کے بعد اٹھوں گا, شر اور خیر تیرے ہاتھ میں ہے, تو چاہے جو فیصلے کر دے. اندیکھی دنیا کا نام عشق ہے, اندیکھے ایمان کا نام عشق ہے, اندیکھی جنت کو ماننے کا نام مومن اور عشق ہے, اندیکھی خیر اور شر کو نام ماننا عشق. اسی کو تو کہتے ہیں, اور کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بے قصور ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, لہذا فرمایا اس کو بری کیا جائے, اس کو مقام تک پہنچایا جائے. اور کہا جب کہا کہ اس کے مقام تک پہنچایا جائے, میں فوراً ہوش میں آ گیا. کیا خیال ہے, آپ جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ والے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے فلاں خواب دیکھا, میں فلاں جگہ گیا, میں کہا عقل کر, کہاں میں دیکھا ہے خواب,
کائنات کے کچھ راز ہیں، کچھ خیر والی چیزیں بھی ہیں، کچھ شر والی چیزیں بھی ہیں، پر نظر نہیں آتی، اس سے کیسے بچیں؟ اور آپ کو پھر وہ انوکھی بات بتاؤں کہ وہ 7 دوست کون تھے؟ وہ 7 دوست کون تھے؟ میں نے 20 کا رمضان حویلی میں گزارا کورونا کی وجہ سے، وہاں سے میرے پروگرام آتے رہے، میرا غالباً 8 یا 9 رمضان کا پروگرام تھا، ایک دو ریکارڈنگ تھی جو تھی سورۃ فاتحہ پہ، 8-9 تھا، 8-9 روزے کی، تو 20-20 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، پوری دنیا نے سنی، اسے میں نے اپنے مجاہدے، اپنی قربانیاں اور اپنا دھکے کھانا اور ٹھوکریں کھانا بتایا کہ میں نے اس عمل کی تلاش میں کہ کھانے کے دوران 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، اور اس عمل کی تلاش میں نے کتنی مشکلیں اور کتنی الجھنیں اور کتنی ٹھوکریں کھائیں اور کہاں، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ بھی میں نے مختصر بتائی ہے، لیکن اگر اس کا کچھ عکس سننا ہے تو وہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے۔ کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، وہ کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کے غلام اور موکلات تھے جو جنات کی طرف سے اس کے مدعی تھے، اس کے وکیل تھے، اور اس کا دعویٰ لڑ رہے تھے اور اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ آخرکار یہ وکیل اس کا دعوے میں کامیاب ہو گئے اور شاہ جنات نے اس کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کو واپس لوٹایا گیا، اور کہنے لگے کہ اتنے دنوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا میں بالکل نڈھال ہو چکا تھا، بے ہوش رہا، کوئی ایسا تو نہیں کہ ڈرپوں کا دور تھا، بس وہ جو منہ میں میرا پانی چند ڈالتے رہے، مجھے جو چیز کام آئی وہ کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ تھی، وہ چیز مجھے کام آئی، جس کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ۔